بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کہنا یا کسی کے مدد کرنے پر اس کی تعریف کرنا، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں دیگر فرائض و واجبات میں کوتاہی ایک معمول سا بن چکی ہے، وہاں یہ بات کرنا کہ ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی محنت کی قدر کرنی چاہیے، یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ شکریہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگوں کو شکریہ کہتا ہے، کثرت کے ساتھ کہتا ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اگر تم احسان کرنے والے کا بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے اتنی دعا مانگو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، کیونکہ اللہ پاک شکر قبول کرنے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس شکریہ کہنے کو ہمارے معاشرے میں کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا کس قدر اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم شکریہ کیسے ادا کریں، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسا کیا کریں کہ ہم سامنے والے کا شکریہ ادا کر دیں؟ تو شکریہ ادا کرنے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ جب چلے گا تو آپ پر واضح ہوگا کہ کس طرح شکریہ ادا کیا کرنے والوں نے اور کس طرح ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس طرح شکریہ ادا کریں احسان کرنے والے کا۔ اور اس کے ایک سے بڑھ کر ایک انداز ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے عقلیں واقعی دنگ رہ جاتی ہیں کہ کوئی اس طرح بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا شکریہ کیسے ادا کریں، کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکائیں، طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ دیں، اور اگر احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی تعریف ہی کر دیں، اور اگر تعریف بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم جس نے احسان کیا ہے ہم اس کا بدلہ دیں، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی تعریف کریں۔ تعریف تو بنتی ہی بنتی ہے، اور اس نے جو ہمارا کام بنایا یا ہماری کسی بھی حوالے سے ہماری مدد کی ہے تو اس مدد کا تذکرہ کر کے ہم اس کی تعریف کریں کہ آپ نے میرا یہ کام بنایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، دعا بھی دے دیں، ساتھ میں ان کو شکریہ بھی کہہ دیں۔ تو اس سے جو سامنے والا ہے اس میں ایک خدمت کا جذبہ بیدار ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور وہ مزید اس کا دل کرے گا، اس کا دل چاہے گا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور یوں مجھے ایک دلی سکون ملے کہ جب آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا تو ایک اندر میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کثیر مال خرچ کرنے کے بعد بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، کہ اس خوشی کا ایک مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے اس خوشی کا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے کوئی چیز عطا کی گئی تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتا تو اس کی تعریف ہی کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمات کا لحاظ کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور سامنے والے کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ نے جو ان کا کام بنایا وہ واقعی ایک خدمت تھی جس پر آپ کا کم سے کم شکریہ تو بنتا ہے، اور تعریف اگر کر دی جائے تو سبحان اللہ۔ جیسے کہ اس فرمان میں ہم نے سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تعریف کرنا بھی شکریہ ہی ہے، ایک طرح سے شکریہ ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ہم ایسا معاشرہ بنے جس میں ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی خدمات کی قدر کریں۔ اسی طرح کی مزید باتیں لے کر اگلے پارٹ میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔